الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اللہ کی توفیق سے سورہ الحجرات کی تلاوت کریں گے۔ سورہ حجرات میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں، تو ہم سورہ حجرات کے پہلے رکوع کی تلاوت کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ اللہ رسول سے آگے مت بڑھو۔ شان نزول اس کا یوں آتا ہے کہ کسی صحابی نے نماز عید سے پہلے قربانی کر دی تو اللہ پاک کا حکم آ گیا کہ قربانی نہیں ہوئی۔ نبی سے کوئی پہلے اگر کرتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ کوئی بھی اچھا کام جو نبی نے کیا اور اچھا کام ہے اللہ نے خدا اور اس نے پہلے کر دیا، اس کے لیے حکم ہو گیا کہ اللہ رسول سے آگے مت بڑھو۔ تو اللہ سے کیا آگے بڑھ جائے گا، رسول سے آگے بڑھنے کی بات ہے، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی مت کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو، شعور بھی نہ ہو۔ دیکھیں اللہ پاک فرماتا نبی کے سامنے زور سے مت بولو۔ اب یہ خالص بات بولنے کی نہیں ہے، جو رسول اللہ نے حکم دیا ہے اس پر عمل بھی کرو۔ اور یہ شان نزول یہ ہے کہ امت کے 2 معزز صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے آواز سے بول رہے تھے، حضور سے نہیں۔ کسی کو امیر بنانے کی بات پر صدیق اکبر کہتے تھے ان کو امیر بنایا جائے، حضرت عمر کہتے تھے انہیں امیر بنا جائے، اس پر زور سے بول پڑے۔ اللہ کا حکم آ گیا تو امت کے معزز صحابہ زور سے بولنے کی وجہ سے فرما دیا رسول اللہ کے سامنے آواز زور سے مت کرو، ورنہ تمہارے سارے عمل حبط ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ تم سمجھتے رہو گے ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے عمرے کرے ہیں، ہم نے قربانیاں کری ہیں، ہم نے حج کرے ہیں، ہم نے زکوٰۃ دی ہیں، غریبوں کی مدد کری ہے، یہ سوچتے رہو گے۔ قرآن کی تلاوت کی ہے، تسبیح پڑھی ہیں، لیکن سارے کے سارے عمل ختم کس بات سے؟ رسول اللہ کے سامنے زور سے بولنے میں، رسول اللہ کی نافرمانی کرنے میں۔ تو بے ادبی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر رسول اللہ کے ادب میں فرق آ گیا تو سارے عمل ختم۔ سارے عمل ختم ہونے کا مطلب ہر ایک جانتا ہے کہ وہ کافر ہو گیا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس، وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے، بخشش اور بڑا ثواب۔ تو جسے اللہ بڑا ثواب فرما رہا ہے اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ وہ اس کے لیے بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ جو تمہیں حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں وہ بدو تھے، گاؤں کے گنوار وہ آتے تھے، حالانکہ بدنیتی نہیں تھی، لیکن حضور کو آ کر کے پکارتے، حضور باہر تشریف لائے، ہم آئے ہیں، باہر تشریف لے کر آئیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کم عقل ہیں، بے عقل ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کرتے حتیٰ یہاں تک کہ تا خروج الیہم لکان خیر لہم،
کہ تم آپ ان کے پاس تشریف لاتے، ان کے لیے بہتری کس بات میں تھی؟ اگر آئے تھے تو کھڑے رہتے اور حضور خود ان کے پاس تشریف لاتے، یہ ان کے حق میں اچھا تھا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشش فرمانے والا، مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ اب یہاں اللہ پاک 4 آیتوں میں 8 حکم فرماتا ہے۔ اے اہل ایمان ذرا توجہ سے سنو، اللہ پاک 4 آیتوں میں 8 حکم دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، اے ایمان والو، نبی کا کلمہ پڑھنے والو، اللہ رسول پر ایمان رکھنے والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو پہلے تحقیق کر لو۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس کوئی فاسق آئے اور خبر دے اور اس کی خبر جھوٹی اور تم قدم اٹھا دو، تو پہلے تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بھیجا نہ تکلیف دے بیٹھو۔ قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ کوئی فاسق ہے، گناہ گار، جھوٹا شخص نافرمانی کرنے والا، وہ آ کے خبر دے یہ فلاں قبیلہ تم پر حملہ کرنے والا، تو ایسا نہیں کہ اس پر جا کے حملہ بول دو، پہلے تحقیق کرو یہ بات سچ بھی ہے نہیں۔ اور یہ تمام مسلمانوں کو سمجھائی جا رہی ہے۔ آج بھی تم سے اگر کوئی آ کے کہے فلاں تمہیں ایسے کہہ رہا تھا، تو اس کہنے پر اپنا عمل مت کرو، پہلے اس کی تحقیق کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَاهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ بہت معاملوں میں اگر وہ تمہاری خوشی کریں، رسول اللہ اگر بہت معاملوں میں تمہاری خوشی کریں تو تم ضرور مشقت میں پڑو گے، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا۔ یہ بھی اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت دے دی اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا۔ فی قلوبکم کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی اللہ نے۔ اولئک ھم الراشدون، ایسے ہی لوگ راہ پر ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمتا، اللہ کا فضل اور احسان۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ کمال علم والا، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ کا بے انتہا فضل اور احسان ہے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا، اور ہر کام اس کا حکمت پر مبنی ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کرا دو۔ یعنی دیکھیے، اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑائی لڑ رہے ہوں تو آپ کا فرض بنتا ہے صلح کراؤ، لیکن آج کے اکثر مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ذرا سی اگر کنے ہے تو کہہ رہے ہیں اب آگا مزہ، ابھی سے پتہ چلے گا، لیکن اللہ حکم دیتا ہے ان میں صلح کراؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، پھر اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ فَإِنْ فَاتَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، پھر وہ پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان میں صلح کرا دو، عدل کرو، ایسا نہیں پھر اس کے ساتھ زیادتی کرو۔ اللہ یہاں تک فرماتا، مثال کے طور پر 2 بھائی لڑ رہے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائیوں کا مسئلہ، ہم نہ کہنے کچھ بھی۔ اللہ پاک فرماتا ہے 2 بھائیوں میں جنگ ہے تو تم جاؤ انہیں صلح کراؤ، ایک حق پر ہے دوسرا نہ حق پر ہے تو پھر حق والے کے ساتھ ہو کر اس سے لڑو، پھر جب وہ مجبور ہو کر حق پر آ جائے تو پھر اس کے ساتھ نا انصافی مت کرو، حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ہم کہتے ہیں ہمارا کیا مطلب بھیا، یہ تو بھیا ہم کیا جانا ہے، یہ تو پھر ایک ہو جائیں گے، ہم رہ جائیں گے۔ اللہ پاک فرماتا میں تیری مدد میں کروں گا، ایک ہو کے تیرا کیا کریں گے؟ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک عدل والے اللہ کو پیارے ہیں۔ دیکھیں 2 حکم آ گئے اس میں۔ ایک، جب کوئی فاسق تمہیں آ کے کوئی خبر دے تو اس کی خبر پر فوراً عمل مت کرو، بلکہ اس کی تحقیق کر لو کہ یہ جو کہنے والا مجھ سے کہہ رہا کہیں جھوٹ تو نہ بول رہا ہو۔ دوسرا
کہیں دو میں مسلمانوں میں کہیں بھی کسی میں بھائیوں میں پڑوسیوں میں کہیں بھی لڑائی ہو رہی ہے تو اس میں فیصلہ کراؤ. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. تو مسلمان کے بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو جائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.